براہ راست آپ کو لیے چلیں گے، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اس وقت بلاول بھٹو اظہار خیال کر رہے ہیں۔ بڑا شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ شروع میں میری پارٹی کی طرف سے اور اس ہاؤس کی طرف سے ہم اپنے فرنٹ لائن اس جنگ میں جو سولجرز ہے، ہمارا پیرامیڈکس، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے نرسز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس وقت تک پاکستان میں تقریباً 700 جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہے وہ کرونا وائرس کا مریض بن چکے ہیں، اور ان میں سے 11 ہیلتھ ورکرز ہمارے شہید ہو چکے ہیں۔ ہم آج اوبیسلی اسپیکر صاحب کو بھی مس کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہے کہ خود جناب اسپیکر صاحب اور جو ان کے خاندان میں کرونا کا مریض بن چکے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں۔ جناب اسپیکر، جیسے ہمارا منسٹر صاحب نے ابھی فرمایا، اسپینش فلو کے بعد کرونا وائرس کا پینڈیمک 100 سال بعد آیا ہے، اور پوری دنیا میں جو ڈفرینٹ کنٹریز کے قیادت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اصلیت سامنے آیا ہے۔ امریکہ کا صدر کا اصلیت سامنے آیا، یو کے کا وزیر اعظم بورس جانسن صاحب کا اصلیت سامنے آیا، اور ہر کرائسس قیادت کو یہ موقع دیتا ہے اور اس موقع میں کہ اصلیت سامنے آتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب جو اس ملک کا وزیر صحت بھی ہے، آج بھی نیشنل اسمبلی سیشن میں موجود نہیں ہے، اور he doesn't think it is part of his job کہ وہ اس ہاؤس کو اور پاکستان کے عوام کو اس کے بارے میں، کرونا وائرس کے بارے میں بریف کرے۔ یہ ایک سیاسی بیان بازی نہیں ہے، یہ ایک حقائق ہے، یہ وزیر اعظم صاحب کی ذمہ داری ہے، اس کی it's part of his job as leader of the house۔ اور جیسے آج پورے ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے غریب، ہمارے مزدور وہ اپنے جان کو خطرہ میں ڈال کے اپنا روزگار کرے، انڈسٹریز میں کام کرے، کنسٹرکشن سیکٹر میں کام کرے، تاکہ ہمارا معیشت کا وہ اثر نہ ہو۔ ہم سمجھتے کہ اگر آپ لیڈر ہو تو آپ پھر جو آپ باقیوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کو خود بھی کرنا پڑتا ہے، اور آج بہتر ہوتا اگر وزیر اعظم صاحب خود ہاؤس میں موجود ہوتا۔ وزیر اعظم صاحب نہ صرف پورے پاکستان کا نمائندگی کرتے، لیکن خاص طور پہ وزارت جو وہ سنبھال رہے ہیں، جس کا اسپیشل اسسٹنٹ موجود ہے مگر خود بات نہیں کر سکتا، وزیر صحت کے بارے میں ہمیں تھوڑا بریف کر سکتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہاں ایک بار پھر ایک نیشنل یونٹی کا اور اس وبا کی اویئرنیس کے بارے میں کیا سٹیپس ہم اپنا سکتے ہیں، شاید اس کے بارے میں بات ہوتا، لیکن وزیر خارجہ صاحب جس پہ یہ ذمہ داری سونپی گئی، اس نے صوبائی سندھ کو اور 18ویں ترمیم کو نشانہ بنایا ہے۔ میں ان ڈیبیٹس پہ بھی زیادہ نہیں جانا چاہوں گا، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب سے یہ وبا پاکستان کی سرزمین پہ پہنچا تو بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین میں نے ایک پریس کانفرنس سے مخاطب تھا۔ اس پریس کانفرنس میں میں نے وزیر اعظم کو، حکومت کو دل سے یہ پیغام دیا تھا کہ جو ہمارے سیاسی ایشوز ہوں گے، جو ہمارے سیاسی ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہوں گے، وہ ہم سائڈ پہ رکھیں اور مل کے اس وبا کا مقابلہ کریں۔ اس کا جواب میں میرے جماعت کا، میرے صوبے کے وزیر اعلیٰ، میرے صوبے کے وزیر کو گالم گلوچ from the highest levels of the government of Pakistan کا گالم گلوچ کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کا کوشش، ان کا محنت کا کردار کشی کی گئی، اور نہ صرف ان کی ذات پر یہ بات محدود تھا، مگر ہمارا سندھ صوبے سے تعلق رکھنے والے جو عوام ہیں ان کا کردار کشی کی گئی، یہاں تک کہ ایک حکومت اور حکومتی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک رہنما نے فرمایا
کہ سندھ کے عوام کی جہالت کی وجہ سے اس کو کورونا لگ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت نہیں تھا کہ ہم اس قسم کی سیاست کریں. پاکستان کی بہت سی مشکلات ہیں. ان مشکلات کا سامنا ہمارا حکومت پہلے دن سے کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے معیشت سے تعلق رکھنے والے مشکلات ہیں، چاہے وہ ہمارا جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اور فورن پالیسی پہ جو اس کا اثر ہے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہمارا صحت کا نظام عالمی دنیا سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اتنی زیادہ ضرورت تھا کہ ہمارا وزیر اعظم پورا ملک کو لیڈ کرتا، ہمارا وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم بنتا، وزیر اعظم صرف پی ٹی آئی کا نہیں رہتا، اور اس ملک کو وہ تحفظ دلاتے، اس ملک کے عوام کو یہ بات کا یقین دلاتے کہ ہم نہ صرف آپ کا صحت کا، ہم نہ صرف آپ کا زندگی کا تحفظ کریں گے، مگر جو معاشی صورتحال ہے، جو کورونا کی وبا کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچے گا، اس کے لیے بھی ہم قدم اٹھائیں گے. ہم نے اسی بات کی نشاندہی کی تھی اپنی پہلے پریس کانفرنس میں کہ ہم نے اس جنگ کو 2 محاذوں پہ لڑنا ہے. ایک ہم نے جو اس کی میڈیکل اور پروٹیکٹیو سٹیپس ہے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، اپنے عوام کا صحت اور زندگی کو تحفظ کرنے کے لیے جو قدم ہم نے اٹھانا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہم نے اپنا معیشت کو اور اپنا غریب طبقہ کو ریلیف پہنچانا ہے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. وزیر خارجہ صاحب نے کہا کہ پاکستان کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی ریجن میں سب سے زیادہ ہے. پاکستان کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں خود مانتا ہوں اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. بھارت اور بنگلہ دیش بھی پاکستان کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس بات کا کریڈٹ جناب اسپیکر صاحب صوبائی حکومتوں کو جاتی ہے. اس بات کی کریڈٹ جناب اسپیکر صاحب سب سے زیادہ سندھ حکومت کو جاتی ہے، جس کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی باقی صوبے کے مقابلے میں ان مہینوں میں ہم نے اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں سب سے زیادہ اضافہ کیا ہے. ہمارا پہلے دن پہ صوبائی سندھ میں ہم 80 ٹیسٹ پر ڈے کر سکتے تھے، اب شکر الحمدللہ ہم 5000 تک پہنچ چکے ہیں، 5000 سے زیادہ، وہ تو 600% کا اضافہ. لیکن اس اضافہ میں نہ ایک لیب ٹیسٹنگ لیب، جس کا 2 ٹیسٹنگ لیبز کا وعدہ وفاقی حکومت نے ہم سے کیا، وفاقی حکومت کی طرف سے وہ لیبز اب تک صوبائی سندھ میں دیا نہیں گئی ہیں، اور وفاقی حکومت کی طرف سے وہ سپورٹ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کو بھی نہیں مل رہی. خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کیا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت جو صرف چند ٹیسٹ پر دن کر سکتے تھے، اب وہ 1000 کے قریب ٹیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو اضافہ ہوا ہے، چاہے وہ صوبائی سندھ کا اضافہ ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے اضافہ ہو، اس میں 90% جو وسائل استعمال کیے گئے ہیں، جو ریسورسز استعمال کیے گئے ہیں، وہ صوبائی ریسورسز ہے. آج پاکستان کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی اس سے بھی زیادہ ہو سکتا تھا. این ڈی ایم اے کا چیئرمین نے پاکستان کے لیے 50,000 ٹیسٹ پر ڈے کا جو ٹارگٹ ہے وہ خود رکھا تھا. آج تک ہم اس پوائنٹ پہ نہیں ریچ کیے ہیں، وہ اس لیے کہ وفاقی حکومت سے وہ مدد نہیں دی جا رہی ہے. اس کا نقصان نہ صرف ایک صوبہ تک محدود رہتا ہے، مگر آپ کو جو خیبر پختونخوا کا جو شرائع اموات میں اس میں بھی نظر آتا ہے. اس لیے دنیا بھر میں یہ بھی سٹیسٹکس، یہ بھی فیکٹ، یہ بھی آپ کو بتاتی ہے کہ اگر آپ کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہے، جہاں سب سے کم ٹیسٹ ہوئے ہیں وہاں سب سے زیادہ شرائع اموات ہوا ہے. اور پاکستان میں بھی ویسے ہی ہے. جس صوبہ میں سب سے کم ٹیسٹ کیے گئے ہیں، سب سے کم ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے، اس صوبہ میں سب سے زیادہ شرائع اموات بھی ہوا ہے. اور اس صوبہ کا نام ہے خیبر پختونخوا، جہاں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو یا سی ایم مراد علی شاہ پہ الزام نہیں لگا سکتے ہیں.
اور میں اس صوبائی خیبر پختونخوا کی جو وزیر صحت ہے، اس کی ٹیم ہے، وہاں کی بیوروکریسی ہے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ میں جانتا ہوں جیسے صوبے سندھ میں، صوبہ پنجاب میں، ہر صوبہ میں محنت ہو رہا ہے، کوشش ہو رہا ہے، وہ جاری ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے وفاق کو اس نیشنل ایمرجنسی میں، حکومت پاکستان کو اس جنگ کی کیفیت میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا تھا، ہمارے ساتھ محنت کرنا تھا، جہاں صوبائی حکومتیں 1 روپیہ خرچ کرتے وہاں وفاقی حکومتیں 2 روپیہ خرچ کرتے، ویسے نہیں ہوا ہے۔ اور ہم آج بھی ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں وفاقی حکومت سے کہ آپ پاکستان کی حکومت ہو، اس وقت ہم جنگ میں ہیں۔ اب کبھی ایسے ہی سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان جنگ میں ہو اور وزیر اعظم پاکستان کہے کہ صوبے سندھ خود لڑے، بلوچستان خود لڑے؟ کیا آپ ایسے کبھی سمجھ سکتے ہو کہ ہم جنگ میں ہو اور ہم اپنے سپاہیوں کو، اپنے جوانوں کو کہے کہ جا آپ اس جنگ کے مقابلہ کریں، مگر ہم آپ کو ہتھیار نہیں دیں گے، ہم آپ کو بوٹس نہیں دیں گے، ہم آپ کو یونیفارم نہیں دیں گے؟ آج یہاں پی پی ای کا بڑا ذکر کیا تھا۔ جناب اسپیکر، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان کے ہیلتھ پروفیشنلز میں جس تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے وہ باقی دنیا میں نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی وجہ ہو سکتا ہے کہ یا ہم اپنے فرنٹ لائن سولجرز کو، اپنے ڈاکٹرز کو، اپنا نرسز کو، اپنا پیرامیڈکس کو وہ پی پی ای ٹائملی نہیں پہنچا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کتنا مشکل سے صوبہ سندھ نے اپنا فرنٹ لائن ورکرز کو، پیرامیڈکس کو، نرسز کو، ڈاکٹرز کو جو کورونا پیشنٹ سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کو ان انٹرپٹڈ سپلائی پی پی ای کا گارنٹی کروایا ہے۔ لیکن ہمیں صرف اپنا ان فرنٹ لائن ورکرز کو جو ان مریض سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہیں، ہم نے نہ صرف ان کو تحفظ دلوانا ہے، ہم نے ایمرجنسی رومز میں بھی اپنے ڈاکٹرز کو تحفظ دلوانا ہے۔ ہم نے جو نرسز، جو پیرامیڈکس اس وقت میں، اس پینڈیمک کے دوران اپنے جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ کو خطرہ میں ڈالنے ہیں صرف اپنا کام کرنے کے لیے، ان کو تحفظ دلوانا ہے۔ پوری دنیا میں پی پی ای کا ڈیمانڈ ہے، ہم جانتے ہیں کہ مشکل ہوگا، ہم پاکستان میں بھی اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہ صوبہ سندھ، نہ صوبے بلوچستان، نہ پختونخوا، نہ بلوچستان کی حکومت انٹرنیشنل سپلائی چینز، چاہے وہ پی پی ای کا اکوپمنٹ کا ہو، چاہے وہ ٹیسٹ، کرونا ٹیسٹ کے ہو،